Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9th. I am your Pakistan studies teacher and today we will read our next topic from chapter number 1, page number 9, and our topic is two nation theory, origin, evolution and explication. یعنی دو قومی نظریہ، اس کا آغاز، اس کا ارتقاء اور اس کا ہم ڈیٹیل میں میننگ دیکھتے ہیں. In the subcontinent, every individual who embraced Islam associated himself socially and politically to the Muslim society and state. Thus, he would break all the previous relationships and link himself to a new social system. On these bases, with the passage of time, a separate and unique temperament of the Muslims of India formed. It was entirely different from that of the other Indian nation. This identity formed the basis of two-nation theory. اسٹوڈنٹ سب کانٹیننٹ کے اندر ہر وہ شخص جس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے اپنے آپ کو معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ اور معاشرتی طور پہ اپنے آپ کو اس نے جوڑ لیا مسلم معاشرے، مسلم ریاست کے ساتھ، اور اس نے اپنے تمام جو گزشتہ اس کے تعلقات تھے، جو گزشتہ اس کے لنکس تھے، ان کو ختم کر دیا اور اپنے آپ کو نئے سسٹم، نئے سوشل سسٹم کے ساتھ جوڑ لیا. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی شخص مسلمان ہوا سب کانٹیننٹ کے اندر، اس کے اندر ایک منفرد جو ہے ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ پیدا ہوا، اور ایک اس کا جو رویہ تھا اور جو اس کا پورا وے آف لائف تھا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا باقی انڈین نیشن جو تھی ان سے. یہ جو تشخص تھا جو اس کے جداگانہ ہونے کا، منفرد ہونے کا، یہ جو ہے دو قومی نظریے کی بنیاد بنا. In the perspective of subcontinent, two nation theory means that two major nations, the Muslims and the Hindus. اگر ہم برصغیر کے تناظر میں دو قومی نظریے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دو قومی نظریے کا مطلب دو قومیں یعنی مسلمان اور ہندو جو کہ برصغیر کے اندر سیٹل ہیں. The two nations were entirely different from each other in their religious ideas, the way of living and the collective thinking. اور یہ جو دونوں قومیں ہیں یہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، چاہے وہ ان کے مذہبی خیالات ہوں، ان کے رہن سہن کے طور طریقے ہوں، یا ان کی اجتماعی سوچ ہو. ٹھیک ہے. Move to page number 10. The basic principles and the way of living are so different that despite living together for centuries, they could not intermingle with each other. اور ان کے جو بنیادی اصول اور جو زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہیں. حالانکہ یہ دونوں قومیں صدیوں سے اکٹھی رہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان جو فرق ہے دونوں قوموں کا، یہ کبھی بھی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو سکی، ایک دوسرے میں مرج نہیں ہو سکی. The Indian Muslims fought the war of freedom on the basis of two nation theory, and after accepting this theory as a historical fact, two separate states, Pakistan and India, came into existence. جو انڈیا کے اندر جو مسلمان تھے انہوں نے جو آزادی کے لیے جو جنگ لڑی، جو تحریک چلائی، وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر تھی، اور یہ وہی نظریہ ہے جو کہ ایک تاریخی حقیقت بنا اور دو جدا ریاستیں پاکستان اور انڈیا وجود میں آئی. اور یہ جو تھیوری، یہ جو نظریہ ہے وہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. So far as the evolution of two nation theory is concerned, we will evaluate some personalities and their thoughts. These personalities belong to different periods. جہاں تک دو قومی نظریے کے ارتقاء کا تعلق ہے تو ہم کچھ ایسی شخصیات کی جو تھاٹس ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، وہ دیکھیں گے جنہوں نے دو قومی نظریے کا پرچار کیا، اور یہ شخصیات مختلف ادوار میں ہمارے سامنے آتی ہیں. ہم شروع کریں گے سر سید احمد خان سے. سر سید احمد خان was the first person who used the term two nation theory due to Hindi-Urdu controversy in Banaras in 1867. سر سید احمد خان وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کا جو ٹرم ہے، اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی،
اور یہ انہوں نے کی 1867 میں، جبکہ ہندی اردو تنازع جو ہے بنارس کے اندر شروع ہوا۔ سر سید احمد خان ڈکلیئر دا مسلم اے سیپریٹ نیشن، اور سر سید احمد خان نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ مسلمان ایک جدا قوم ہے، ایک الگ قوم ہے، ان کا اپنا ایک تشخص ہے۔ ہی کنونسڈ دا گورنمنٹ دیٹ دیر آر ایٹ لیسٹ 2 nations settled in the subcontinent, one of them is Muslim and the other is Hindus۔ اور وہ جو گورنمنٹ تھی، جو برطانوی حکومت تھی، اس کو قائل کرنے میں لگے رہے کہ بر صغیر کے اندر 2 قومیں ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے ہندو۔ دا مسلمز آر اے سیپریٹ نیشن ان ایوری ریسپیکٹ بیکاز دیئر civilization, culture, language, customs and philosophy of life are different from those of Hindus۔ اور مسلمان ہر لحاظ سے ایک الگ اور جدا قوم ہے۔ ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کی زبان، ان کے طور طریقے، ان کا فلسفہ جو زندگی گزارنے کا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ہندوؤں کے تھنکنگ سے، ہندوؤں کی جو بلیفس ہیں ان سے۔ This theory infused a political spirit among the Muslims and provided them with such a leadership which gave a new spirit and push to the freedom movement۔ پھر یہ جو نظریہ تھا سر سید احمد خان کا، اس نے مسلمانوں کے اندر ایک نیا سیاسی جذبہ، ایک نئی سیاسی روح جو ہے وہ بیدار کی، اور مسلمانوں کو ایک ایسی لیڈرشپ مہیا کی جس نے مسلمانوں کو تحریک آزادی کی طرف دھکیلا۔ انڈیا واز پارٹیشن بیکاز آف 2 nation تھیوری، اور پھر جو انڈیا کی تقسیم آئی، عمل میں آئی، وہ اسی 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ آئی۔ دوسری شخصیت ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پریزنٹڈ دا آئیڈیا آف اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلمس۔ علامہ اقبال نے بھی ایک تصور جو ہے علیحدہ وطن کا، علیحدہ مملکت کا مسلمانوں کے لیے وہ پیش کیا۔ He said the Muslims would not allow that their religious, political and social rights are usurped. Therefore, I would like to see the Punjab Northwest Frontier Province, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Balochistan put together into a single state۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ مسلمان کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو دبایا جائے، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ پنجاب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، جو کہ موجودہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے صوبوں کے علاقوں کو آپس میں ملا کے ایک سنگل اسٹیٹ، ایک سنگل ریاست بنا دی جائے مسلمانوں کے لیے۔ نیکسٹ چودھری رحمت علی ہیں۔ ان جنوری 1933 ڈیورنگ his stay at England, چودھری رحمت علی along with some of his friends published a pamphlet named Now or Never. It was also distributed among Indian politicians. In this pamphlet, the name of the separate state for the Muslim was proposed as Pakistan. جنوری 1933 میں اپنے انگلینڈ میں قیام کے دوران چودھری رحمت علی، جو کہ اس وقت وہاں پہ کالج اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کے ایک میگزین شائع کیا جس کا نام تھا ناؤ اور نیور، اور اس کو تمام جو انڈیا کے پولیٹیشین تھے، سیاستدان تھے، ان کے درمیان بھی تقسیم کیا گیا، اور اس پمفلٹ کے اندر جو مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن تجویز کیا گیا، اس کا نام پاکستان تجویز کیا گیا۔ چودھری رحمت علی was of opinion that the Muslim possesses the history and civilization of their own, and on the basis of these two, their nationality is not Hindustani but Pakistani. He believed that the Muslims are a nation that is different from other nations living in India. چودھری رحمت علی کا جو خیال تھا، جو رائے تھی، وہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہے انڈیا کے اندر اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں، اپنی ایک تہذیب رکھتے ہیں، اور اس بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 2 قومیں ہیں، اور اس لحاظ سے مسلمانوں کی جو نیشنلٹی ہے، جو شناخت ہے، وہ پاکستانی کی ہے، نہ کہ ہندوستانی کی، اور وہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ قوم کا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مسلمان قوم جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ہندو سے، انڈین سے، ٹھیک ہے۔ اور جو مسلمان جو ہیں وہ ایک مختلف قوم ہیں اور مختلف
ملت ہیں باقی تمام اقوام سے جو کہ انڈیا کے اندر رہ رہی ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واز اے فرم ایڈوکیٹ آف ٹو نیشن تھیوری. نیکسٹ قائد اعظم کے بارے میں ہے, اور قائد اعظم جو تھے وہ ایک بہت ہی بڑے وکیل تھے دو قومی نظریے کے. ہی گیو دا مسلم دا اسٹیٹس آف اے سیپریٹ نیشن ان ایوری ریسپیکٹ. انہوں نے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ایک علیحدہ قوم قرار دیا. ہی سیڈ مسلمانس آر اے نیشن اکارڈنگ ٹو اینی ڈیفینیشن آف اے نیشن اینڈ دے مسٹ ہیو دیئر ہوم لینڈ, دیئر ٹیریٹری اینڈ دیئر اسٹیٹ. ان کے مطابق جو مسلمان تھے وہ مسلمان جو تھے وہ ایک علیحدہ قوم تھے, اور ایک قوم کی جو تعریف ہے اس کے اوپر مسلمان پوری طرح سے فعال کرتے ہیں, اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن, ایک علیحدہ ہوم لینڈ, ان کے لیے ایک علیحدہ زمین کا ٹکڑا, ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے. Pakistan resolution was passed on 23rd of March 1940. In his presidential address, Qaid Azam Rahmatullah Alayh said, "The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs and literatures. They have different epics, different heroes and different episodes. To tie together two such nations under a single state, one as numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built for the government of such a state. It would be better for the British government to announce the partition of subcontinent by keeping in view the interest of the two nations. It would be a right step religiously as well as historically." قائد اعظم نے پھر ہم دیکھتے ہیں پاکستان ریزولوشن جو کہ 23 مارچ 1940 کو پاس ہوئی, اور اس کے اندر جو اپنا صدارتی خطبہ قائد اعظم نے پیش کیا اس میں قائد اعظم نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف دینی نظریات رکھتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ جو ہے سوشل یعنی معاشرتی روایات جو ہیں, ان کا جو ادب ہے, جو لٹریچر ہے, وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. ان کی اپنے ہیروز ہیں, ان کی اپنی ہسٹری ہے, اور یہ دونوں قومیں کبھی بھی ایک ریاست نہیں بن سکتی ہیں. ایک جو ہے وہ اگر سب کانٹیننٹ کے اندر نومیریکل مائنورٹی یعنی اقلیت میں ہے, اور دوسرا اگر اکثریت میں ہے, اور اگر آپ اس کو ایک سنگل اسٹیٹ بنائیں گے تو پھر اس سے اس خطے کی جو ہے وہ تباہی ہوگی, اور اس میں کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے برٹش گورنمنٹ کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ سب کانٹیننٹ کی تقسیم کا اعلان کریں دونوں قوموں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے, یعنی دونوں قومیں یعنی ہندو اور مسلمان. اور یہ جو ہے ان کا ایک صحیح ڈیسیژن ہوگا مذہبی لحاظ سے بھی اور تاریخی لحاظ سے بھی. ٹھیک ہے, تو بچوں یہ کچھ پرسنالٹیز تھی جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کو پروموٹ کیا, یعنی دو قومی نظریے کو پروموٹ کیا, اور بڑے واضح الفاظ میں مختلف مواقعوں کے اوپر انہوں نے فرمایا اور بتایا یہ کہ مسلمان اور ہندو برصغیر کے اندر جو ہیں وہ دو الگ الگ قومیں ہیں, اور ان کو کبھی بھی ایک ریاست میں جمع نہیں کیا جا سکتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا کوشچن ایکسرسائز میں. اسٹوڈینٹس اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے دو کوشچن ہیں آپ کی ایکسرسائز میں. لک ایٹ یور ایکسرسائز پیج نمبر 18 اینڈ شارٹ کوشچن نمبر 8 پہ آ جائیں. واٹ از مینٹ بائی ٹو نیشن تھیوری ان دا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف دا سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے, بر صغیر کا جو تاریخی تناظر ہے اس کے اندر ہم نے دو قومی نظریے کا مطلب دیکھنا ہے. اور جی ابھی ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے, یہیں سے ہم یہ شارٹ آنسر لیں گے. پیج نمبر 9 لاسٹ پیرا پہ آئیے. ان دا پرسپیکٹیو آف سب کانٹیننٹ سے یہاں سے لے کے پیج نمبر 10 پہ آ جائیے. فرسٹ پیراگراف, last 3 lines from page 9 and first para of page 10. یہ جو ہے اس کوشچن کا آپ کا آنسر ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں لاسٹ شارٹ کوشچن پہ. when did چودھری رحمت علی propose the word پاکستان. ٹھیک ہے, یہ پیج نمبر 10 لاسٹ لائنس پہ آئیے, لاسٹ 2 lines in January 1933 سے. پھر آپ پیج 11 کے جو فرسٹ 2 lines ہے وہ لکھیے. لاسٹ 2 lines فرام پیج 10 اینڈ فرسٹ 2 lines فرام پیج 11. یہ جو ہے آپ کا اس کا آنسر ہے. تو 2 شارٹ کوشچن آپ کے اس ٹاپک سے ہیں, یہ دونوں آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بکس کے اوپر کرنے ہیں اور ان کو لرن کرنا ہے. تھینک یو کلاس.